کہ ناز کرتا ہے زمانہ اور ناز کو بھی ناز ہے، ناز کرتا ہے زمانہ ناز کو بھی ناز ہے، تم بلندی پر رہو دل کی یہی آواز ہے۔ اب بلا کسی تمہید تاخیر کے نعتیہ کلام کے بعد فن خطابت کی طرف آپ کو لے چلوں، کیونکہ فن خطابت ایسا جوہر، ایسا ملکہ، ایسی چیز ہے جس کی حقیقت ہر ایک نے مسلم کی ہے۔ اسی حقیقت کا انکشاف کرنے کے لیے میں بہت ہی ادب احترام کے ساتھ دور دراز سے تشریف لائے ہوئے جناب حضرت مولانا مفتی عبدالسلام کو شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں۔ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشکبار خطابت چلے آئیے۔ حضرت مولانا تشریف الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین مجلس، بہت مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رمضان المبارک کے مہینے کے متعلق کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ لوگ میری بات کو غور سے سنیں۔ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہم سب کے سامنے آنے والا ہے، اس مہینے کی قدر جانی اگر ہم نے نہیں کی تو دوبارہ یہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے ہم سب ہی نہیں جانتے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ جو چند دنوں بعد یہ مبارک مہینہ ہماری گھڑیوں میں آنے والا ہے، ان کی قدر دانی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ بھی اللہ رب العزت نے بتایا یہ روزہ تم پر نہیں فرض کیے گئے بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ روزہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں پہ بھی فرض کیا اور اس امت پر بھی فرض کیا، لیکن دونوں کے انداز میں تھوڑا فرق ہے۔ یہ امت بہت چہیتی امت ہے، بہت لاڈلی امت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ پورا مہینہ ہی رمضان المبارک کا مہینہ بنا دیا۔ اس مہینے کے بارے میں بہت سی فضیلتیں ہیں، اس مہینے میں بے شمار اللہ کی انعامات ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العزت نے جو روزہ ہم سب کو دیا ہے، ہم سب یہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا، اسے ہر ایک فضائل کو جان کر، ہر مسائل کو معلوم کر کے اس کے فضائل کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں سے تنگی نہیں چاہتے بلکہ آسانی چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو روزہ ہم پر فرض کیا ہے، اس کے کیا مقصد ہے، یہ کیوں فرض کیا، اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اصل بات ہمیں یہاں غور کرنا ہے کہ ایک چاند نکلے گا رمضان المبارک کا، اور اس مبارک مہینے کا چاند دیکھنے کے بعد اللہ کے حکم پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ یعنی جب رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے تو ہم سب اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ وہ کون سے احکام ہیں کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ روزے رکھو۔ اب روزے رکھنے کا اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے تو ہر بچہ جو روزہ رکھتا ہے، ہر نوجوان جو روزہ رکھتا ہے، ہر شخص جو روزہ رکھتا ہے، چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ کمرے میں ہو، چاہے وہ نہا رہا ہو، چاہے وہ وضو کر رہا ہو، چاہے وہ اپنے منہ میں پانی لیے ہو، لیکن کوئی شخص نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کیونکہ اس کا روزہ ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت کا حکم دوسرا آتا ہے، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ اللہ کا حکم آتا ہے کہ نماز پڑھو، تو ہم
ہم نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ دونوں حکم اللہ کا ہے۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، اور روزے کی حالت میں نہ پانی پیو نہ کھانا کھاؤ، ہم سب اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن وہی اللہ کا حکم آتا ہے کہ سال کے 12 مہینوں اور سال کے 365 دن نماز پڑھو، تو ہم نماز نہیں پڑھتے۔ حالانکہ کون ایسا فرق آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے میں حکم دیتے ہیں تو ہر بچہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے اور اس کے حکم کو ادا کرتا ہے، لیکن جب یہی میرا رب دوسرے مہینوں میں حکم دیتا ہے تو ہم نہیں عمل کرتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جو رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اس کے بارے میں ہے یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے اس مبارک مہینے میں خوب اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرے کہ اللہ رب العزت جس طرح اس مبارک مہینے میں اپنے حکموں پر عمل کرنے والا بناتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کھانے سے رک جاتا ہے، پینے سے رک جاتا ہے، اسی طرح ہم اللہ کے دوسرے دنوں میں بھی ان احکام سے، اللہ کے حکموں سے، جس چیز کا اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے اسے رکنے والے بن جائے، جن چیزوں سے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنے والے بن جائے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب رمضان کو ہم رمضان کی طرح گزاریں گے۔ جب رمضان کو ہم رمضان کی طرح گزاریں گے تو یقیناً وہ فضائل ہمارے سامنے سال کے ہر دن رہیں گے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کو 3 حصے میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ رحمت کا ہوتا ہے، پہلے حصے میں اللہ رب العزت کی خوب رحمتیں برستی ہیں۔ اس عشرے میں ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے اللہ کا رحم مانگے کہ اے اللہ ہمارے اوپر رحم و کرم کر دیجئے، اور دعائیں پڑھیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ میں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، آپ نے حکموں کو توڑا ہے، آپ کی نافرمانیاں کی ہے، نہ جانے اپنے آنکھوں سے کتنی غلط چیزوں کو دیکھا ہے، اپنے کانوں سے کتنے گانوں کو سنا ہے، کتنی غلط باتوں کو سنا ہے۔ ہر ایک گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر توبہ استغفار کرے کہ اے اللہ میں نے ظلم کیا ہے، آپ کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیونکہ یہ مبارک مہینہ وہ گھڑیا ہے کہ اللہ کا منادی ہر وقت اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی اپنی ضرورت کو مانگنے والا کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں۔ اس لیے میرے بھائیوں تو یہ رحمت کا عشرہ پہلا ہے، اس کو ہم رحمت کا عشرہ پورا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا، اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ دوسرا عشرہ جب شروع ہو تو ہم اس میں خوب اللہ رب العزت سے دعائیں کریں کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، کیونکہ ہر انسان جانتا ہے کہ مرنے کے بعد دنیا سے کہیں جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں 2 ہی مقام ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم۔ اس لیے اپنے گناہوں کی بخشش کی درخواست اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں کہ اللہ معاف فرما دے۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اس عشرے میں اللہ رب العزت جہنم سے لوگوں کو آسانی دیتے ہیں، اس لیے خوب اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ یہ جلسہ بہت اچھے وقت میں ہو رہا ہے، رمضان المبارک کی آج شعبان المبارک کی 27 تاریخ لگ چکی ہے، 26 مکمل ہو گئی، 2 یا 3 دن میں رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور اس وقت آپ کے سامنے جو بات ہو رہی یقیناً ہمارے دلوں ہمارے ذہنوں سے اتنی جلدی یہ بھولے گی نہیں، اور جب رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہو تو اس کے فضائل پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اسی مہینے میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے جسے ہم سب تراویح کی نماز کرتے ہیں۔ عام طور سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم تراویح کی نماز کا بھی مذاق بنا لیے ہیں، سوچتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حافظی زیادہ سے زیادہ پڑھاتے کہ
10 ही दिन में, 5 ही दिन में, 15 दिन में हमें फुर्सत मिल जाए, गोया कि इस नमाज को हमने बोझ समझ लिया है। हालांकि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जितना हम बोझ उठा सकते हैं उतना ही बोझ उठाएं। जिस तरह दुनिया का मामूल है कि हम उतना ही वजन उठाते हैं जितनी हमारे अंदर ताकत है, जितनी हमारे अंदर सलाहियत है। इसी तरह तरावी की नमाज भी हम हाफिज साहब से उतना ही मुतय्यन करें जितनी देर हम खड़े हो सकते हैं, जितनी नमाज को हम खुशू और खुशू के साथ पढ़ सकते हैं। इसलिए जो तरावी की नमाज पढ़े उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करे कि पूरी तरावी की नमाज जैसा इसका हक है वैसे पढ़ने वाला बना दे। अब आपके सामने मैं ये बताता हूँ कि तरावी की नमाज कैसी पढ़नी चाहिए। तरावी की नमाज जो पढ़ी जाती है इसका एक मकसद तो यह है कि नमाज की हालत में पूरा कुरान पाक मुकम्मल हो जाए। नमाज की हालत में पूरा कुरान पाक मुकम्मल हो जाए। अब ये आप सब जानते हैं कि नमाज की हालत में कब होगा, जब हम नियत बांध लेंगे। अगर हम मस्जिद में बैठे रहे तो हमारा कोई नहीं ख्याल करेगा, कोई हमारे आगे से भी गुजर जाएगा, कोई हमसे बात कर लेगा। लेकिन अगर हम नियत बांध के खड़े हो तो हर आदमी ख्याल करेगा कि नमाज पढ़ रहे हैं। तो जिस तरह नियत बांधने के बाद दुनिया में हमारा शुमार नमाजियों में हो रहा, ऐसे ही जब हम इमाम के साथ इमाम के पीछे नियत बांध लेंगे तब हमारा शुमार नमाजियों में होगा। अगर हम इंतजार कर रहे हैं कि इमाम साहब रुकू करें तब हम सब शरीक हो, ये जान लीजिए जितनी देर आप इंतजार कर रहे थे उतनी देर फरिश्ता भी इंतजार कर रहा था कि जब आप नमाज में शरीक हो तब आपका नमाज नमाजियों में लिखा जाए। जितना कुरान आप बैठे बैठे मस्जिदों की नियत बांधे बगैर सुन लिए वो आपका कुरान छूट गया, वो आपका कुरान नमाज में नहीं मुकम्मल हुआ। इसलिए मेरे भाइयों हम सब ये कोशिश करें कि इंशाअल्लाह इमाम जब मुसल्ले पे खड़ा होगा उसी वक्त में हमें भी अपनी सफों में खड़े हो जाना है, सफे सीधी कर लेना है। और जब इमाम अल्लाहु अकबर कहेंगे नियत बांध ले तो हमें भी नियत बांध लेना है। यहाँ हम इतने मजबूर हो गए कि एक घंटे अपनी जरूरत को रोक नहीं सकते, एक घंटे हम पानी नहीं पी सकते, बगैर पानी पी नहीं रह सकते, या एक घंटा बगैर हम चाय पिए नहीं रह सकते। मुश्किल से नमाज पढ़ने में तरावी की नमाज में 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है। लेकिन इसी में न जाने कितनी बार इस्तिंजे की जरूरत पेश आती है, न जाने कितनी बार कुल्ली करने की जरूरत आती है, कितनी बार वुज़ू खाने पे हम ठुकने जाते हैं। नमाज का हमने खिलवाड़ बना लिया है। उसके बाद हम सोचते हैं कि जंगे बदर की तरह 113 की तरह आज उसी तरह रहमत अल्लाह की आ जाए। अगर हम इस मुबारक महीने की कदर कर लिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह जंगे बदर में जिस तरह रहमत भेजा था, अपने मदद भेजी थी, आज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद भेजने को तैयार है। लेकिन असल जरूरत यह है कि मदद लेने वाला कोई आए। इसलिए इस मुबारक महीने को हम सब खूब दुआ करें, खूब अल्लाह के सामने रोएं कि अल्लाह इस मुबारक महीने का जैसा हक है वैसे हक अदा करने वाला बना दे। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ।